ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ نتاشا جب رباب کے گھر پارٹی پہ آتی ہے تو رباب اس سے ملتی تو نہیں، البتہ اسے یہ ضرور کہتی ہے کہ تم تو بہت اسپیشل گیسٹ ہو، تم سے تو میں بعد میں ملتی ہوں اور تمہیں بہت سی باتیں بھی بتانی ہیں۔ عدیل تو جب رباب کا یہ جملہ سنتا ہے تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں رباب کیا کرنے والی ہے، اور اسے یہ خوف بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں رباب کو میرے اور نتاشا کے تعلق کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اور پھر رباب اپنے ساس سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں بھی خاص طور پہ باہر آنے کا کہتی ہے کہ سبھی مہمان آنے والے ہیں، آپ لوگ بھی جلدی سے باہر آ جائیں۔ اب جب وہ لوگ بھی پارٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو رباب سب کے سامنے چیختے ہوئے عدیل سے کہتی ہے کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو، تمہاری اتنی گھٹیا پرورش ہوئی ہے کہ ایک طرف تم نے میرے کاروبار میں گھپلے کر رکھے تھے اور دوسری طرف مجھے چھوڑ کے میری ہی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ افیئر چلا رکھا تھا۔ اگر بات محض پیسوں کی ہوتی تو شاید میں تمہیں معاف کر بھی دیتی، لیکن رشتے میں دھوکہ دینے پہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم کیا سمجھے تھے کہ تم میری کمپنی کو نقصان پہنچاؤ گے، بڑی صفائی سے کام کرو گے اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے سب پتا تھا، میں صرف تمہیں موقع دے رہی تھی کہ تم کہاں تک جاتے ہو، لیکن یہ جو تم نے دوسرا کام کیا ہے نتاشا کے ساتھ چکر چلانے کا، تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ تم دھوکہ کسے دے رہے ہو؟ رباب کو۔ اب جب نتاشا کا شوہر سلمان یہ سب سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین سرک جاتی ہے اور وہ نتاشا سے کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ سب بہت شاکنگ ہے، میں تو تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا نتاشا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرتی آئی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تمہیں اتنی اہمیت دی، تمہیں محبت دی، اور یہ رباب تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ چھپ کے دھوکہ کرتی رہی۔ اب رباب آگے بڑھ کے نتاشا کا ایئر رنگ اسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے پہچانتی ہو نا، یہ سلمان نے تمہیں خاص طور پہ ویڈنگ اینیورسری پہ بنوا کے دیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ سلمان کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ جو تمہارے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس بھی ہو۔ کہاں سلمان نے تمہیں اتنا خاص بنا رکھا تھا اور تم کیا نکلی؟ ایک گری ہوئی لڑکی جو اپنی ہی دوست کے ہسبینڈ کے ساتھ چھپ چھپا کے چکر چلاتی رہی۔ سلمان تو ایک زوردار جھانپڑ نتاشا کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نتاشا، میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، اور دوسری طرف عدیل کو بھی پولیس پکڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ عدیل کے پیرنٹس تو جب یہ سب دیکھتے ہیں انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو رباب عدیل کے پیرنٹس کے پاس پہنچ کے کہتی ہے کہ آپ لوگ کس قدر ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہاں منہ اٹھائے کھڑے ہیں، اپنا ساز و سامان اٹھائیں اور فوراً کے فوراً میرے گھر سے نکلیں۔ اب جب عدیل کے بوڑھے پیرنٹس اپنا ساز و سامان نکال کے سڑک پہ بے یار و مددگار کھڑے ہوتے ہیں تو عدیل کی ماں کو تب جا کے احساس ہوتا ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب تو ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا، کیونکہ ہم نے بھی تو شرجینا اور مصطفیٰ کے ساتھ یہی کیا تھا، انہیں تنہا آدھی رات کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کہاں جائیں گے۔ آج خود پہ وہ وقت آیا ہے تو شرجینا کی تکلیف سمجھ آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے پر یقین ہی نہیں کیا کہ یہ رباب جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ اس پہ چوری کا الزام لگا کے گھر سے نکال دیا، اور آج رباب نے ہمارے ساتھ سیم وہی کیا۔ ہمیں شرجینا کے پاس جا کے اسے معافی مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے تو ہمارا رب بھی ہمیں معاف کر دے۔ اب عدیل کے فادر اپنی بیٹی سدرا کو کال کر کے مصطفیٰ کے گھر کا ایڈریس معلوم کرتے ہیں تو سدرا کہتی ہے کہ بابا، آپ لوگ اگر وہاں جائیں گے تو مصطفیٰ کبھی بھی آپ کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے گا، کیونکہ اسے ہم سب سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا فادر کہتا ہے کہ بیٹا، ایک دفعہ تو مجھے اس کا ایڈریس بتا دو، وہ ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کرے لیکن میں ایک دفعہ اس سے مل کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف مصطفیٰ اتنی بڑی ڈیل ڈن کرنے کے بعد اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ اب اس کا کولیگ جو اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے، مصطفیٰ اس کے ساتھ اپنے فیوچر پلانز ڈسکس کرتا ہے کہ اس نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے، شرجینا کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے سے شرجینا کے لیے مٹھائی اور بکے بھی لیتا ہے
کہ جب گھر پہنچوں گا تو پہلے شرجینا کو بکے پیش کروں گا اور اس کے بعد مٹھائی کے ساتھ یہ خوشخبری سناؤں گا کہ ہمارے پاس بہت پیسہ آنے والا ہے۔ اور مصطفیٰ خوشی سے اپنے کولیگ سے بھی کہتا ہے کہ اب تو میں اپنے بچے کو ہاسپٹل سے ایک بڑی سی گاڑی میں گھر لے کے آؤں گا اور شرجینا کو بھی ایک بڑا سا گھر گفٹ کروں گا، سرپرائز دوں گا، تو اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ شرجینا کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے ہر طرف سناٹا اور اندھیرا دیکھ کر خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ شرجینا کو آوازیں دیتا ہے، لائٹس آن کرتا ہے تو سامنے ہی فرش پہ اسے شرجینا گری نظر آتی ہے جو کہ بے ہوش ہے۔ مصطفیٰ تو یہ سب دیکھ کر خاصا پریشان ہو جاتا ہے، مٹھائی اور پھولوں کو پھینکتے ہوئے فوراً شرجینا کی طرف بڑھتا ہے، اسے آوازیں دیتا ہے، لیکن شرجینا تو اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے پاتی کیونکہ وہ تو بالکل بے سدھ ہے۔ شرجینا کو پریشانی میں مصطفیٰ ہاسپٹل ایمرجنسی لے کر جاتا ہے اور شرجینا کے پیرنٹس کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ شرجینا کی حالت اچانک خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں اچانک ہاسپٹل آنا پڑا۔ اب ڈاکٹر جب آئی سی یو سے باہر آتی ہے تو مصطفیٰ اور شرجینا کے پیرنٹس سے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، لگتا یہی ہے کہ شرجینا اور مصطفیٰ کا بچہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ آپ کی وائف بھی بہت کریٹیکل حالت میں ہے، اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے بہت مشکل ہیں، اگر تو انہیں ہوش آ جاتا ہے تو شاید وہ بچ جائیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید وہ بھی بچ نہیں پائیں گی۔ مصطفیٰ تو جب ڈاکٹر کی بات سنتا ہے تو انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے پلیز مجھے میری شرجینا کے پاس جانے دیں، میں اس سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتی ہے آپ اس سے کیا بات کریں گے، وہ تو بے ہوش پڑی ہے۔ شرجینا کے پیرنٹس تو مصطفیٰ کو شدید نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پھولوں جیسی بچی اس گھٹیا انسان کے حوالے کر کے کیا کر دیا، آج وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ بہرحال مصطفیٰ ان سے تو خاصا شرمندہ ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، شرجینا کی حالت دیکھ کر مزید اداس پریشان ہو جاتا ہے اور شرجینا سے کہتا ہے کہ شرجینا یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آخری سانس تک میرا ساتھ دو گی اور تم مجھے اس طرح سے چھوڑ کے جا رہی ہو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، ابھی تو ہماری زندگی بدلنے والی تھی، ہم پہ اچھا وقت آنے والا تھا، اور ایسے وقت میں تم ہی چلی جاؤ گی تو میں ان سب چیزوں کا کیا کروں گا۔ شرجینا کے فادر تو غصے سے مصطفیٰ کو وہاں سے نکل جانے کا کہتے ہیں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں اب ہاسپٹل میں نہ دیکھوں، میں اپنی بیٹی کے ارد گرد تمہارا سایہ تک برداشت نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ بوجھل قدموں سے گھر واپس آتا ہے اور گھر واپس آ کے جب وہ دروازے پہ لگے اسٹیکی نوٹس دیکھتا ہے جو شرجینا نے گاہے بگاہے اسی کے لیے لگائے تھے، کوئی نہ کوئی ریمائنڈر دینے کے لیے، مصطفیٰ تمام سٹیکی نوٹس اتارتا جاتا ہے، انہیں پڑھتا ہے اور روتا جاتا ہے کہ شرجینا کو میری کتنی فکر تھی، ہر برے وقت میں بھی اس نے میرا ساتھ دیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ مجھ سے اتنے دنوں سے ناراض تھی اور میں نے اسے منانے کی کوشش تک نہیں کی، اسے کیا چاہیے تھا، صرف میرا وقت اور میری توجہ، اور میں پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا، پیسہ کمانے کی مشین بن گیا۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ شرجینا بچ جائے گی، یہ ممکن ہے کہ شرجینا کے پیرنٹس اسے اپنے ساتھ لے جائیں، مصطفیٰ سے کچھ عرصے ملنے نہ دیں، لیکن جب مصطفیٰ شرجینا کے لیے ایک عالی شان بنگلہ بنا کے اور خوبصورت سی گاڑی لینے کے بعد اس کے پیرنٹس سے مل کے کہے گا کہ یہ سب کچھ میں شرجینا کے لیے ہی تو کر رہا تھا، اسی نے تو مجھے ایک سکسیسفل انسان بنایا ہے، اور جہاں تک بات ہے توجہ اور محبت کی، تو اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے جو میں شرجینا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی شرجینا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شرجینا مصطفیٰ کو معاف کر ہی دے اور اپنے پیرنٹس کو کنونس کرے کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ واپس رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو بھی ہے شرجینا بھی تو مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شرجینا بچ جائے گی یا پھر اس دنیا سے چلی جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔